بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج تک دعا کرنا ہی نہیں آتا، دعا کرنے کا ہمیں سلیقہ ہی نہیں ہے، دعا کرنے کا ہمیں ادب ہی نہیں ہے، دعا کرنے کے آداب ہی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پہلا ادب دعا کا یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے خدا سے کچھ مانگیں تو کبھی بھی پہلے اپنے لیے نہ مانگیے۔ مثلا آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ پہنچے، ذریعہ مبارک نظر آئی، اب اللہ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں مولا سے، تو کیسے دعا کریں گے؟ ہمارا جو دستور ہے وہ یہ، کعبہ نظر آیا اپنے لیے مانگ لیا، نجف نظر آیا اپنے لیے مانگ لی، امام حسین کے روضے پہ گئے اپنے لیے مانگا، جناب عباس کے روضے پہ گئے اپنے لیے مانگا، کوئی دوسرا مومن ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اور آپ کہیں گے جناب مولانا صاحب 2-3 لاکھ روپے لگا کے ہم کربلا پہنچے تو کیا دوسرے کے لیے دعا کرنے کے لیے پہنچے؟ ہم تو اپنے لیے دعا کرنے گئے ہیں، دوسرے سے ہمیں کیا مطلب؟ بس یہی ہے، جب انسان کو انسان سے محبت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ زبان کے اثر کو ختم کر لیتا ہے۔ جب آپ روزے مبارک پہ جائیے، جب آپ مسجد میں جائیے، جب آپ کربلا جائیے، جب آپ کاظمین جائیے، جب سامرہ جائیے، جب نجف جائیے، جب مدینہ جائیے، جب حج پہ جائیے، جب مسجد میں آئیے، جب مصلی پہ آئیے، تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی دعا قبول کرے تو بہترین طریقہ یہ ہے پہلے اپنے لیے نہ مانگو، پہلے دوسرے کے لیے مانگو۔ مثلا کیسے؟ پروردگار میرے فلاں پڑوسی کو یہ مل جائے، اس کے بچے ٹھیک ہو جائیں، اس کی بیوی ٹھیک ہو جائے، ان کے رزق میں وسعت ہو جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ جب سب کے لیے دعا کر لیجئے، بعد میں اپنے لیے مانگیے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، پہلے دوسروں کے لیے مانگیے، بعد میں اپنے لیے مانگیے۔ اور جب یہ لسٹ آپ کی پہنچے گی بارگاہ خدا میں کہ میرے بندے نے پہلے دوسرے کے لیے مانگا بعد میں اپنے لیے، تو جب اللہ وہاں سے قبول کر کے بھیجے گا تو پہلے آپ کی قبول کرے گا، بعد میں دوسروں کی قبول کرے گا۔ یہ ہے سبب۔ روزی چاہیے پہلے دوسرے کے لیے مانگو، اولاد چاہیے پہلے دوسرے کے لیے مانگو، کوئی چیز چاہیے پہلے دوسرے کے لیے مانگو۔ اللہ ان زبانوں کی دعائیں بڑی قبول کرتا ہے جو دوسرے پہ مہربان ہوتے ہیں۔ اور آج تو شب جمعہ ہے، ایک کنیزان سیدہ، اے شہزادی کی کنیزوں، اے جناب زہرا کی ماننے والیوں، اے جناب زہرا کی سیرت پہ عمل کرنے والی بیبیوں، اے عزادار خواتین حضرات، اس مسئلے کو غور سے سماعت فرمائیں۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تمہاری بیوی، جب تمہاری شہزادی، جب صدیقہ کونین، جب طاہرہ صدیقہ راضیہ مرضیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ام ابیہا جب دعا فرماتی تھی تو امام حسن فرماتے ہیں جب شب جمعہ آ جاتی تھی تو میری ماں مصلی عبادت پہ رات میں بیٹھ جاتی تھی، پروردگار فلاں کو یہ مل جائے، فلاں کو وہ مل جائے، فلاں مدینے والے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، فلاں مدینے والے کی فقیری دور ہو جائے، فلاں مدینے والے کی مصیبت ٹل جائے، بعد میں اپنے بچوں کا اور اپنا نام۔ امام حسن نے کہا مادر گرامی یہ کیا مسئلہ ہے، آپ سب کچھ پہلے دوسروں کے لیے مانگ لیتی ہیں، بعد میں اپنے لیے؟ ہمارا اور اپنا تذکرہ بعد میں، دوسروں کا تذکرہ پہلے۔ کہا بیٹا الجار ثم الدار، اے میرے لال پہلے پڑوسی ہے بعد میں اپنا گھر ہے۔ کیا اصول دیا ناظرین محترم کنیزان سیدہ آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے؟ اصول یہ دیا جب بھی دعا کرو پہلے دوسرے کے لیے کرو، جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کرتی تھی، تو لہذا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دعا کی دوسروں کے لیے۔ اب جو وہاں سے اللہ نے قبول کر کے بھیجی تو آواز قدرت آئی، اے میرے فرشتوں پہلے میری زہرا کی دعا قبول کرنا، اس لیے کہ جب یہ کنیز ہو کر بندوں پہ اتنی مہربان ہے تو مجھے خدا ہو کر اس پہ کتنا مہربان ہونا چاہیے۔ لہذا پہلا اصول دعا کا یہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج ہم اپنی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہیں، ہماری ماں بہنیں اور ہمارے بھائی دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں۔ یہ دوسرا آدمی سکون سے کیوں ہے، یہ دوسرا آدمی سکھ میں کیوں ہے، اس لیے پریشان ہے۔ آپ کو دوسرے پہ غور نہیں کرنا ہے، دوسرے کے لیے خیر کی دعا کرنا ہے۔ تو پہلا مسئلہ دعا کا یہ ہے، سلیقہ یہ ہے پہلے دوسروں کے لیے مانگو بعد میں اپنے لیے مانگو۔ دوسرا طریقہ دعا یہ ہے، ادب دعا دوسری شرط کیا ہے؟
جب بھی دعا مانگو پہلے صلوات پڑھو، بعد میں صلوات پڑھو، بیچ میں دعا مانگو، اس لیے کہ بغیر آل محمد کے اللہ کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب آپ کی تو کیا حیثیت ہے؟ آدم کی توبہ جب تک قبول نہ ہوئی، جب تک آل محمد کو وسیلہ نہ بنا لیا، نو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، طوفان میں کشتی پار نہ لگی جب تک محمد و آل محمد کو نہ پکار لیا۔ جناب ابراہیم نارے نمرودی میں جل جاتے اگر محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار نہ دیتے۔ موسیٰ پریشان ہو کے رہ جاتے، فرعون سے ڈر جاتے، محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار نہ دیتے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، خود ہمارے پیغمبر اگر کوئی دعا کرتے تھے تو آل محمد کو وسیلہ بناتے تھے۔ تو پہلا مسئلہ غیروں کے لیے مانگیے، بعد میں اپنے لیے مانگیے۔ دوسرا مسئلہ بغیر آل محمد کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تیسری شرط پھر کسی مجلس میں بیان کروں گا۔ جب بھی آج کے زمانے میں بھی اگر کسی فقیر کو بھیک مانگنا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کسی صحابی کا نام نہیں لیتا دروازے پہ جا کے، وہ کسی تابعی کا نام نہیں لیتا، بلکہ یہی کہتا علی کے صدقے سے مجھے بھیک دو۔ ہر آدمی جب بھی بھیک مانگتا ہے میرے مولا کے قصیدے پڑھ کے مانگتا ہے، میرے مولا کا نام لے کے مانگتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی درویش آتے ہیں آپ کے دروازوں پر تو بھیک مانگتے ہیں میرے مولا کے نام پہ۔ مصر کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، مصر کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، لیکن وہ مولا سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا، بہت بڑا دشمن تھا آل محمد کا۔ میرے مولا کا ادھر نام لیا، ادھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ چہرہ سرخ نہیں ہوتا، یہ حسب و نسب کا اعلان ہوتا ہے۔ حرامی کی علامت ایک ہے کہ جس کے چہرے پر بل پڑ جائیں میرے مولا کے نام سے تو سمجھ لیجئے اس کی ولادت میں کوئی کمی ہے، اس کے شجرے میں کوئی کمی ہے، جو علی کے نام سے جل رہا ہے۔ بڑا تاجر تھا، میرے مولا کے نام سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ ایک دن اس کی دکان پر، اس کی شاپ کے اوپر ایک فقیر آیا اور اس نے کہا لاؤ مجھے نام علی پر بھیک دے دو۔ اب اس نے جیسے ہی مولا علی کا نام اس فقیر کی زبان سے سنا تو کہنے لگا بھیک تو میں تمہیں دے دیتا، لیکن چونکہ تم نے علی کا نام لیا ہے تو بھیک نہیں دوں گا، اس لیے کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت نام علی سے ہے۔ اب وہ فقیر، میں نے اس فقیر سے کہا بھائی آپ جو ہیں اگر نام علی سے نہیں مل رہا ہے تو دوسرے کے نام سے مانگ لے، پیٹ ہی تو بھرنا ہے، یہ کہہ رہا ہے علی کا نام لینا چھوڑو تب دوں گا۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے مانگوں گا تو علی ہی کے نام سے مانگوں گا، اور یہ کہہ کے چلا گیا اس کی دکان سے، اس گاؤں میں یا اس شہر میں پہنچا، اس میں جہاں یہ تاجر رہتا تھا مصر میں۔ گھروں سے گزرا، کیا دیکھا یہ خاتون صحن خانہ میں بیٹھی ہے، دروازہ کھلا ہے۔ اس نے زور سے آواز دی لاؤ مجھے نام علی پر بھیک دو۔ وہ خاتون اٹھی پردے میں حجاب کے ساتھ دروازے کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ کہا لاؤ مجھے نام علی پر کچھ کھانے کو دے دو، لاؤ مجھے نام علی پر کوئی بھیک دے دو۔ ایک مرتبہ عورت کہتی ہے اے بھائی تو نے میرے مولا کا نام لیا، تو نے میرے آقا کا نام لیا، تو نے مشکل کشا کا نام لیا، تو نے حیدر کرار کا نام لیا، اس نام سے مجھے بڑی محبت ہے، اس نام سے مجھے بڑا پیار ہے، اس نام سے بڑا مجھے انس ہے، یہ نام میری ڈھارس ہے، خدا کی قسم یہ تو نے میرے مولا کے نام پر مال مانگا ہے، اگر جان بھی مانگتا میں تجھے اپنی جان بھی دے دیتی، اور فی الحال میرے پاس میرے باپ کے دیے ہوئے 2 گوشوارے موجود ہیں سونے کے۔ کانوں سے گوشوارے اتارے، فقیر کے حوالے کر دیے، دروازہ بند کر لیا۔ یہ فقیر ان کو بیچنے کے لیے پہنچا بازار میں، پھر اسی تاجر کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس پہلے مانگنے آیا تھا، جس نے بھگا دیا تھا کہ علی کا نام کیوں لیا۔ اس سے کہا کہ کیا یہ گوشوارے خریدنا چاہتے ہو، کیا یہ سونے کے بندے خریدنا چاہتے ہو؟ یہ سونے کے بندے میں دوں آپ کو، آپ خریدیں گے؟
اس نے ان بندوں کو پہچانا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ گوشوارے میری بیگم صاحبہ کے کانوں سے نکال کے لائے گئے ہیں، بالکل ایسے ہی گوشوارے تھے جیسے اس کی بیوی کے تھے۔ اس نے اس کی قیمت لگائی، قیمت لگا کے اس کو بیچا، اور بیچنے کے بعد اس نے گوشواروں کو لیا، اس تاجر نے، اور گوشواروں کو لے کے اپنے گھر پہنچا، سیدھا بیوی کے پاس پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس کے کانوں کو دیکھا، کانوں کو خالی پایا، سوال کیا تیرے گوشوارے کہاں ہیں؟ اب جو علی والا ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ انہوں نے کہا ایک فقیر آیا تھا، میرے مولا کے نام پہ بھیک مانگی تھی، میں نے اپنے گوشوارے اتارے اور اس فقیر کے حوالے کر دیے۔ میں نے کہا تو نے مال مانگا ہے، اگر جان بھی مانگتا تو اپنے مولا کے نام پہ میں جان بھی قربان کر دیتی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ ملعون، وہ علی کا دشمن، وہ آل محمد کا دشمن، وہ ناصبی ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جو ابو تراب سے محبت کرتی ہو وہ عورت مجھ پہ حرام ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تو علی سے محبت کرتی ہے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ میں دشمنی علی سے رکھتا ہوں، اور تو علی سے محبت کرتی ہے، تو نے گوشوارے کیوں دیے؟ ایک مرتبہ عورت نے کہا میرے مال تھا میں نے دے دیا۔ کہا نہیں کیوں دیے؟ بس عورت کو جلال آ گیا اور کہنے لگی وہ تیرے باپ کی میراث نہیں تھے، وہ میرے باپ کا دیا ہوا تحفہ تھا جو میرا باپ مجھے دے کے گیا ہے۔ عرب کی جاہل عورت کو تو اتنا معلوم ہے جو باپ بیٹی کو دے جائے وہ بیٹی کا حق ہوتا ہے، امت کا حق نہیں ہوتا۔ بس میں نے اشارہ دے دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ شوہر کہتا ہے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے علی سے؟ کہا بالکل، اگر جان بھی مانگے گا تو جان دے دوں گی اپنے مولا کے نام پر۔ کہا مجھے جان نہیں چاہیے، تیرے ہاتھ چاہیے، میں تجھے طلاق دے کے ذلیل کر کے تیرے ہاتھوں کو کاٹ کے علی کی محبت کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا دیے، عورت کے ہاتھ کٹ گئے، رات کے سناٹے میں ذلیل کر کے اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ عورت گلی میں جا کے بیٹھ گئی، رات کا سناٹا چھایا، ایک علاقے کا بہت بڑا عابد، مومن، متقی، پرہیزگار، اہل بیت والا اس علاقے سے گزرا۔ اس نے ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، بزرگ تھا، فوراً نیچے اترا، اس کی بچی کی روداد کو سنا، کہنے لگا بیٹی شاید اسی لیے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی، چل میں تیرا باپ اور تم میری بیٹی۔ آپ نے ناظرین محترم غور کیا، بندہ ایک راستہ بند کر سکتا ہے، بندہ ایک دروازہ بند کر سکتا ہے، لیکن خدا 70 دروازے کھول دیتا ہے علی والوں کے لیے۔ یہ خاتون اس کی بیٹی بن کے اس کے گھر پہنچ گئی، کچھ دن اس کے گھر رہتی رہی، باپ بن گیا ہے نا بیٹی کا، ہر طرح کا عیش و آرام ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ اگر میں مر گیا تو اس خاتون کا کیا ہوگا، اس بچی کا کیا ہوگا، اس بی بی کا کیا ہوگا۔ جوان لڑکی ہے، اس نے سوچا لاؤ اس کی شادی کر دوں۔ یہ نماز شب پڑھ رہی تھی ایک حجرے میں بیٹھی ہوئی، مصر کا ایک بہت بڑا دوسرا تاجر گزر رہا تھا سڑک سے، اس نے دیکھا رات کے سناٹے میں ایک حجرے سے نور نکل رہا ہے، اور اتنا نور نکل رہا ہے، اتنا نور نکل رہا ہے کہ راستہ روشن ہو گیا ہے۔ پوچھا بھائی اس میں کون سی لائٹ لگی ہوئی ہے، کیا ہے جو اس کمرے سے اتنا نور نکل رہا ہے اس حجرے سے؟ ایک مرتبہ وہ نکلا بزرگ، اس نے کہا میری بیٹی نماز شب پڑھ رہی ہے، جب وہ مصلی پہ آتی ہے تو نور پھیل جاتا ہے۔ وہ تاجر کہتا ہے مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنا ہے۔ یہ بوڑھا تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں اس لڑکی کی شادی آپ سے کر سکتا ہوں، اپنی بیٹی کی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، باپ نے بیٹی کو خبر دی بیٹی تیری شادی میں نے ایک تاجر سے طے کر دی ہے۔ کھڑی ہو گئی وہ خاتون، بیٹی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے کہنے لگی بابا کیا آپ نے اسے یہ بھی بتایا میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوتا۔ یہ بتایا کہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے؟ کہا بیٹی یہ تو میں نے نہیں بتایا، لیکن مجھے بھروسہ ہے کہ جن کی محبت میں تو نے ہاتھ کٹائے ہیں وہ تجھے ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، رات آئی، یہ بی بی مصلی پہ پہنچی،
नमाज शब पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, ख्वाब में रसूल खुदा और मौलाए कायनात को देखा। रसूल ने आके कहा, अली इस खातून ने तुम्हारी मोहब्बत में अपने हाथ कटाए हैं, लिहाजा जब ये शौहर के पास जाए तो इसे जलील ना होने देना, इसके हाथों को ठीक कर दो। मेरे मौला ने खातून के हाथों पर हाथ रखा, दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हुए। अब जो मुसल्ले से उठी ख्वाब से तो दोनों हाथ बिल्कुल सही और सालिम, चेहरे का नूर बढ़ चुका है, शादी हो गई। बहुत बड़े ताजिर के यहां ये खातून बीवी बन के रहने लगी, जिंदगी गुजारने लगी। हर तरह का ऐश इसके पास है, हर तरह का आराम इसके पास है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसके पास ना हो, सब कुछ है। इत्तफाक ये हुआ कि अपने घर में फिर बैठी थी, फिर किसी फकीर की आवाज सुनी जो कह रहा, लाओ मुझे नाम अली पर भीख दे दो। ये खातून फिर अपने घर से उठी, दरवाजे पे आई, एक शख्स खड़ा है, भीख मांग रहा है। औरत ने पहचान लिया कि ये तो मेरा पहला शौहर है, ये तो दुश्मन अली है, इसने तो मुझे अली की मोहब्बत में जलील करके घर से निकाला था। और ये शौहर भी जो पुराना शौहर है पहला, ये भी अपनी बीवी को गौर से देख रहा है। दिल कहता है कि यही मेरी बीवी है, मगर फिर सोचता है कि उसके तो मैंने हाथ काटे थे। इस औरत के हाथ सालिम है, परेशान हो गया, गौर से देखने लगा। खातून कहने लगी, जो तू समझ रहा है वो ही मैं हूं, मैं तेरी बीवी रह चुकी हूं पहले, तूने मुझे जलील करके अपने घर से निकाला था, और देख मेरे मौला की करामत। जरा मुझे ये तो बता कि तू तो मेरे मौला का बहुत बड़ा दुश्मन था, उनका नाम लेना नहीं पसंद करता था, लेकिन आज मेरे दरवाजे पे अली ही का नाम लेके भीख मांग रहा है। कहा, बीबी जब मैंने तुझे घर से निकाल दिया तो मेरे घर में आग लग गई, पूरा कारोबार खत्म हो गया, तिजारत ठप हो गई, कुछ नहीं रहा, खाने के लाले पड़ गए, खाने को कुछ भी ना रहा। मैं मजबूर हुआ तो किसी ने मुझे भीख भी ना दी, लेकिन जब मैंने भीख मांगी अली के नाम पर तो लोगों ने मुझे भीख देना शुरू कर दिया। वाह अरे अल्लाह का इंतकाम कि जिस नाम से तू इतना जलता था, अगर उसी नाम से तुझे भीख न मंगवाई तो मुझे खुदा न कहना। एक सलावात भेज दे मोहम्मद। कहने लगी, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुमने मुझे निकाल दिया था और तुम्हें मेरे मौला ने देखो सजा भी दे दी। कहने लगा था, लेकिन ताज्जुब मैं ये ताज्जुब कर रहा हूं कि जब मैंने आपको निकाला था तो आपके हाथ काट के निकाला था, ये हाथ कहां से आए। वह खातून का जुमला है। नाज़रीन मोहतरम, जितनी दाद देना है दाद देते देते थक जाएंगे। क्या जुमला कहा? वो कहती है, तू मेरे हाथों को काट सकता है, मेरे मौला की करामत को नहीं रोक सकता। अरे जिसकी मोहब्बत में कटाए थे उसी अली ने अता कर दिया है। अभी ये बातें करी रही थी कि वो दूसरा शौहर जो बड़ा ताजिर है, उसने कहा मेरी बीवी भीख देने गई है, किसी से बातें करने गई है। उसने बुलाया, क्या बात है, किससे बातें कर रही हो? उसने अपनी रुदात बयान की कि मैं ये जो फकीर है, मैं इसकी ज़ौजा थी, ये बहुत बड़ा ताजिर था, इसके दरवाजे पर एक अली के नाम पर भीख मांगने के लिए आया, मैंने अपने गोशवारे उतार के उस फकीर को दे दिए थे, इस कमबख्त ने मुझे सजा दे के घर से निकाल दिया था हाथ काट के, और आज वही मेरे मौला के नाम पे भीख मांग रहा है। मैं एक मरतबा वो जो शौहर था दूसरा, वो भी कदमों में गिर गया। एक खातून, कितनी अजीम है तू, कितनी अली वाली है तू, कितनी मौला से प्यार करने वाली है तू। मैं भी कोई और नहीं हूं, मैं भी वो पहला फकीर हूं जो तेरे दरवाजे पे आया था, और तूने मुझे अपने गोशवारे निकाल के दिए थे, और तेरे इन गोशवारों की बरकत है जो आज मैं अरबों का सबसे बड़ा ताजिर बन गया हूं। आपने देखा मोहब्बत अली का असर इस दुनिया में, जो बड़ा ताजिर था अली के बुग़्ज़ में फकीर बन गया, जो फकीर था अली की मोहब्बत में गनी बन गया। एक सलावत भेजने मोहम्मद।